میں چاہتا ہوں آج تم مجھے مت روکو پلیز۔ وہ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے ساتھ مس کرتا ہوا بولا تو وہ چند قدم دور ہوئی۔ نہیں شاہزین، یہ غلط ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ وہ ہاتھ سے تھامتے ہوئے اسے پھر سے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ رامین اس کے سینے سے لگی تھی، اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے رامین کو کسی بھی احتجاج سے روک کر خود کو اس پر حاوی کر چکا تھا۔ وہ بکھر رہی تھی۔ وہ منمنائی، شاہزین یہ غلط ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اس کے رخساروں پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ ذرا بتا سکتی ہو کیوں غلط ہے؟ رامین کے پاس لفظ ہی نہیں تھے، وہ کیا کہتی اسے کہ کیوں غلط ہے؟ سامنے کھڑا مرد اس کا شوہر تھا۔ رامین نے نظریں جھکائیں۔ ہماری رخصتی اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ چکا تھا۔ ہو جائے گی جب ہونی ہوگی، فی الحال تو مجھے مت روکو۔ اس میں کھوتے ہوئے اس کے سارے احتجاج ختم کرتے۔ رامین حیات کو اپنی مکمل دسترس میں لے چکا تھا۔ وہ روکنے کا ارادہ رکھتے ہوئے بھی اسے روک نہیں پائی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ سوئی نہیں ابھی تک؟ نہیں سوئی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں یاد کر رہا ہوں، تمہیں محسوس کر رہا ہوں۔ جھوٹ بولتے ہو۔ نہیں، جھوٹ تو نہیں بولتا، میں تو بالکل سچ بول رہا ہوں۔ وہ لیٹ گئی، اوندھے منہ لیٹے وہ کال پر بات کر رہی تھی۔ اچھا بتاؤ، اس وقت تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ وہ بہت معصوم انداز میں پوچھنے لگی۔ وہی جو آپ نے صبح نکلوا کے رکھوایا تھا۔ اچھا، وہ ہنس پڑی۔ میاں جی، شوہر اگر اتنے فرما بردار ہو نا تو بیوی تو ساری زندگی خوشی رہتی ہے۔ منکوہا صاحبہ، آپ آ جائیں میرے پاس، یا آپ میرے ساتھ رہ کر بھی کر سکتی ہیں۔ تو کہہ دو نا آیت قریشی سے آ جائیں، بابا سے بات کر لیں۔ وہ ہنس پڑا۔ میری امی سے تمہیں بہت چڑ ہے نا؟ نہیں تو میں کیوں چڑوں گی ان سے؟ وہ چڑی رہتی ہے مجھ سے ہر وقت۔ خیر، اگر میں تم ساس بہو کے معاملے میں پڑ گیا نا تو کہیں کا نہیں رہوں گا، نہ ماں کا نہ بیوی کا۔ آپ کو کس طرف کا رہنا ہے؟ دونوں طرف کا۔ وہ میری ماں ہے اور تم بیوی ہو۔ تم سے بے حد محبت ہے اور انہوں نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میں چاہ کر بھی ان کی نافرمانی تو نہیں کر سکتا۔ اور تم جانتی ہو میں نے اس شادی کے لیے انہیں کیسے منایا تھا؟ جانتی ہوں۔ اور شاہزین، آئندہ تم اس بارے میں کبھی نہیں سوچو گے، میں جان لے لوں گی تمہاری۔ وہ مسکرایا۔ اب تو تم میرے پاس ہونا رامین۔ میں ایسا کیوں کروں گا؟ تم بس دور مت جانا۔ میں نہیں جاؤں گی، تم بھی دھیان رکھنا۔ تو وہ ہنس پڑا۔ رکھوں گا، ہمیشہ رکھوں گا، بہت پیار سے رکھوں گا۔ یہ کس لیے لائے ہو؟ تمہارے لیے لایا ہوں، اور تم کل یہی پہنو گی۔ میں کل نہیں چل رہی، تم چل رہی ہو، ورنہ میں برتھ ڈے کیک نہیں کاٹوں گا، تم جانتی ہو۔ شاہزین، یہ کیسی ضد ہے تمہاری؟ تمہاری امی نا غصہ ہو جائیں گی۔ وہ ہر سال تمہارے لیے اتنی بڑی پارٹی کرتی ہیں، اگر میں چلی آئی نا تو ان کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ کیا بکواس ہے، تم بیوی ہو میری، تم بھی میری برتھ ڈے میں نہیں ہوگی تو یہ کیسا برتھ ڈے ہوگا؟ میں نے نہیں کیک کاٹنا۔ پھر وہ منہ پھلا کر بیٹھ گیا۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تمہاری ماں سے میری شکل برداشت نہیں ہوگی، وہ تماشا کریں گی۔ کوئی تماشا نہیں ہوگا، تم آؤ گی اور وہی پہن کر آؤ گی جو میں نے کہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا تو وہ مسکرا دی۔ میں نے منع کیا تھا نا، رامین کو مت بلانا۔ امی، وہ بیوی ہے میری۔ آیت قریشی نے آنکھیں چرائیں۔ مجھے وہ زہر لگتی ہے۔ تم جانتے ہو نا کہ وہ کس کی بیٹی ہے؟ تمہاری عزت کی وجہ سے، تمہاری اس حرکت کی وجہ سے مجھے ماننا پڑا۔ تم سیوسائیڈ نہ کرتے تو میں کبھی بھی اس لڑکی کے لیے نہ مانتی، مگر تم نے مجھے اتنا اکسایا۔ وہ بیوی ہے میری، کچھ مہینوں میں رخصتی ہے ہماری، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ اپنے کیلیبل کو ہی دیکھ لیتے، وہ ہم سے چھوٹے گھرانے کی ہے۔ تم شاہ فرید قریشی کے اکلوتے بیٹے، اور اپنے نام کا اور اپنے وقار کا ہی خیال کر لیتے۔ امی، مجھے پارٹی شروع ہونے والی ہے اور آپ کیا لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ تم جانتے ہو کہ میں اس کے باپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ امی، جو بھی ہوا تھا بہت پرانی بات ہے، یہاں بھول کیوں نہیں چاہتی؟ جو ہوا ماضی میں ہوا تھا، اب آگے بڑھ جائیں۔ میں آگے بڑھ گئی ہوں، مگر مجھے نفرت ہے اس شخص سے۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی تھی اور وہ اپنی ماں کی جاتی ہوئی پشت کو دیکھتا رہا۔ وہ سیاہ لانگ میکسی میں جس پہ ہیروں کا باریک کام ہوا تھا بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بہت زیادہ۔ کوئی بھی دیکھتا تو نظریں پلٹنا بھول جاتا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ پارٹی میں داخل ہو رہی تھی۔ شاولہ بہت خوبصورت تھا، بہت بڑا، ایک محل کی طرح۔ داخل ہوتی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بڑی نوعیت کی پارٹی تھی۔ سب آئے ہوئے تھے اور ملکوں والا روپ لیے ہوئے تھے۔ وہ اتنی حسین تھی کہ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی
کئی لوگوں کی نظریں اس پر گئیں اور وہ نظریں پلٹنا بھول گئیں کیونکہ وہ اتنی حسین تھی۔ وہ ان کی نظروں سے غائب ہوتی ہوئی آیت قریشی کی طرف بڑھی جنہوں نے اسے دیکھتے ہی ناک منہ چڑھایا تھا۔ خیر لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے پھیکا سا سلام کیا اور انہوں نے بھی پلٹ کر پھیکا سا ہی جواب دے دیا۔ کیک بہت شان سے کاٹا گیا۔ شاہزین نے رامین کو خود سے 2 پل بھی دور نہیں کیا۔ اس کے اس انداز پر آیت قریشی کو آگ لگ رہی تھی۔ شاہزین نے رامین کا ہاتھ پکڑ کر کیک کاٹا تھا اور سب سے پہلے اسے ہی کھلایا تھا۔ اس کے مطابق اس کی بیوی تھی اور اس کو عزت دینا اس پر فرض تھا۔ وہ بھری محفل میں اپنی بیوی کو عزت دے رہا تھا۔ کئی لوگوں کو باور کروا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے اب کیا تھی۔ اس کے انداز پر رامین کی آنکھیں بار بار بھیگتی تھیں۔ وہ کس قدر اسے کمفرٹ دے رہا تھا، کس قدر سب کو ریئلائز کروا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا ہے، اور وہ اسے نظروں سے نہیں دیکھتا جیسے یہاں موجود لوگ دیکھتے تھے کہ وہ کم خاندان سے ہے۔ ان کی طرح رئیس اور امیر نہیں تھی۔ وہ ان سب کو باور کروا رہا تھا کہ شاہزین کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اسے صرف اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ سامنے کھڑی عورت اب رامین شاہزین قریشی ہے۔ شاہزین کے ہاتھوں کی انگلیاں رامین کے ہاتھوں میں تھیں اور وہ دونوں لان میں چل رہے تھے۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھے۔ آسمان پر چاند ان کی باتوں اور ان کی محبت کا گواہ بن رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے، وہ رکی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تو وہ مسکرایا۔ تھینک یو بیگم، میں کوئی تحفہ لائی ہوں۔ اچھا سچ میں؟ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ کیوں نہیں کیا؟ میں چاہتی ہوں جو چیز میں تمہیں دوں گی وہ تم کبھی نہیں اتارو گے، کبھی نہیں بھولو گے۔ چلیں دے دیں۔ آنکھیں بند کرو میں؟ بالکل آنکھیں بند کرو۔ وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی اسے لان سے باہر لے کر جا رہی تھی۔ رامین کہاں لے کر جا رہے ہو؟ چپ تو کریں۔ ٹھیک ہے آنکھیں کھولو۔ وہ آنکھیں کھول چکا تھا۔ رامین کی گاڑی پوری سجی ہوئی تھی۔ گاڑی کی بیک سائڈ پھولوں بیلون کے کیک سے روشن تھی۔ چھوٹی فیری لائٹ ساری کار میں بکھری ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ سب تم نے کب کیا؟ آفس سے آف لیا تھا میں نے آج۔ رامین جھٹ سے بولی تو وہ مسکرایا۔ جناب نے میرے لیے آف لیا؟ بالکل، میں نے آپ کے لیے آف لیا تھا اور یہ سارا ٹائم میں یہ کرتی رہی۔ کیک کٹ کریں گے؟ مگر رکو، اس سے پہلے میں تمہیں تمہارا گفٹ دوں گی۔ اوہ تو گفٹ بھی ہے؟ بالکل۔ وہ آگے بڑھی، خوبصورت اب باکس کھولتی ہوئی پیارا سا لاکٹ اس کے گلے میں پہنایا۔ کھولو اسے۔ شاہزین نے لاکٹ کھولا تو کھولتے اس کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں۔ لاکٹ کے دونوں طرف بہت چھوٹی چھوٹی لائٹس چلنے لگی تھیں اور اس کے اندر ان کی ساری میموریز کی تصویریں اپنی جھلک دکھا رہی تھیں۔ شاہزین کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تھینک یو سو مچ، میرے لیے اتنا سوچنے کے لیے، میری برتھ ڈے کو اتنا خاص بنانے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ آگے بڑھ کے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اپنا سر اپنے شوہر کے سینے پہ رکھتی ہوئی وہ بہت پرسکون ہوئی تھی۔ آئی ریئلی لو یو، وہ بولی تو وہ مسکرا کر بولا می ٹو مسز۔ کہاں جا رہی ہو؟ آفس جا رہی ہوں بابا۔ کل رات کہاں سے آئی تھی؟ شاہزین کی برتھ ڈے تھی، وہ خود چھوڑنے آئے تھے مجھے، بہت دیر ہو گئی تھی۔ ہاں میں نے دیکھا تھا، میں نے کہا تھا نا اتنی دیر گھر سے باہر مت رہنا۔ بابا میں شاہزین کے ساتھ تھی، پھر بھی تم دونوں کی بھی رخصتی نہیں ہوئی۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ کوئی بھی تمہارے بارے میں باتیں بنائیں یا اسے استعمال کرنے کا موقع مل جائے اور وہ استعمال کر کے چھوڑ دے۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ وہ میرے شوہر ہیں، مجھے کیوں چھوڑیں گے؟ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے شاہزین، وہ تم سے بھی اور اپنی ماں سے بھی محبت کرتا ہے، اور جس گھر میں آیت قریشی جیسی عورت ہو نا، وہ گھر زیادہ دیر آباد نہیں رہتا۔ بابا، وہ گھٹنوں کے بل اپنے باپ کے آگے بیٹھ گئی تھی۔ احمد حیات نے نظریں چرائیں۔ یوں مت بیٹھو میرے آگے رامین، پلیز۔ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہیں آیت قریشی سے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نہیں جانتی، شاہزین اور میں یونیورسٹی سے ساتھ ہیں۔ آپ کو رشتے کے لیے کہا، دونوں فیملیز ملی۔ جس دن سے آپ لوگ ملے ہیں اسی دن سے ہمیں صرف یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ ہے، جو ہوا ہے ماضی میں، مگر جو ہوا ہے آپ بتا کیوں نہیں دیتے؟ شاہ فرید قریشی سے کیا دشمنی ہے؟ اس شخص نے میری کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ صرف آیت کا شوہر ہے۔ میرے لیے اس سے آگے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آیت انٹی اور آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میرے ساتھ اس کا کوئی مسئلہ نہیں، سارے مسئلے اس نے خود بنائے تھے اور خود ہی آج تک لے کر چل رہی ہے۔ مما حیات ہوتی تو میں ان سے پوچھ لیتی، مگر وہ بھی نہیں ہے، میں کس سے پوچھوں؟ آپ تو کچھ بتاتے ہی نہیں۔ تم تو آفس جا رہی تھی نا؟ جی بابا، تو چلی جاؤ۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ آپ نہیں جا رہے آفس؟ نہیں، میرا آف ہے، میں نہیں جا رہا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ میں رکھوں گا، تم بھی رکھنا۔ اور شاہزین سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ملتی بابا، ریلیکس رہیں۔ گڈ۔
میں آفس کے باہر کھڑا ہوں، جلدی سے باہر نکلو۔ میں نہیں آ رہی شاہزین، بابا نے منع کیا ہے۔ میں نے کہا ہے نا آؤ، یعنی آؤ۔ تمہیں اس وقت سب سے امپورٹنٹ میری بات ہونی چاہیے۔ شاہزین پلیز، بابا اپسیٹ ہو جائیں گے۔ رامین، میں نے کہا ہے ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، وہ شاہزین کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، وہ بہت محبت کرتی تھی اس سے۔ گاڑی کا دروازہ کھولتی ہوئی وہ بیٹھ گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا، بالوں کو پیچھے کرتا ہوا۔ کل رات سے بہت یاد آ رہی ہو مجھے، تمہارے بغیر تو رہا ہی نہیں جاتا۔ اچھا تو منا لو اپنی امی کو، لے آؤ ان کی رخصتی کے لیے۔ میں نے کون سا اعتراض کیا ہے؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ وہ مسکرایا۔ نکاح کے لیے مان گئی؟ نکاح کروا لیا، رخصتی بھی ہو جائے گی۔ وہ کہتی ہیں 1 سال میں رخصتی کروا دیں گی، نہ جانے ان کے کیا ہی مسئلے ہیں۔ بابا سے دشمنی یہی ایک مسئلہ ہے، مجھے نہیں پتا یہ کون سا مسئلہ ہے اور کیوں۔ وہ بابا سے اتنی نفرت کرتی ہیں، مگر خیر اللہ سب بہتر کرے گا۔ تم کیوں ڈرتی ہو؟ ٹھیک ہے، مجھے کیوں بلایا؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا وہ اس سے باتیں کر رہا تھا۔ تم سے باتیں کرنی تھی، تمہیں پیار کرنا تھا۔ رخصتی کے بعد پیار کیجیے گا، فی الحال آپ مجھ سے پیار نہیں کر سکتے۔ وہ ہنس پڑا۔ کر سکتا ہوں، یہ رخصتی کا کانسیپٹ تو ہمارے بڑوں نے رکھا ہے نا، ہمارے بیچ میں تو ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ شاہزین پلیز یار، تم کب میری بات مانو گے؟ میں نہیں مان سکتی، غلط ہے یہ، مجھ سے تمہارے بغیر نہیں رہا جاتا۔ تو لے چلو نا مجھے اپنے گھر، بابا سے اجازت لے لو، میں چلی جاؤں گی تمہارے ساتھ، مجھے کوئی مرض نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ اپنی امی کو سمجھا لو کہ بیوی کو گھر لا رہا ہوں۔ دھوم دھام سے رخصتی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر رخصتی کے علاوہ مجھ سے دور رہا کرو۔ وہ ہنس پڑا اس کے انداز پر۔ دیکھو تو صحیح، اتنا ڈر رہی ہوں مجھ سے، تمہیں لگتا ہے میں تم سے زبردستی کروں گا تمہارے ساتھ؟ نہیں جانتی ہوں، تو پھر سیریس کیوں ہو رہی ہو؟ ہم ٹائم سپینڈ تو کر سکتے ہیں نا۔ وہ اس کو سمندر پر لے آیا تھا، دونوں بینچ پر بیٹھے تھے، سامنے سمندر کی لہریں تھیں اور ہوا سے اس کے بال ہلکے ہلکے اڑ رہے تھے۔ وہ مسکرائی اور شاہزین کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں بہت روڈ ہو گئی تھی نا۔ تم کبھی کبھی روڈ ہو جاتی ہو، مگر خیر ہے، شوہر پہ ہی بیلیو نہیں ہے تو شوہر کیا کر سکتا ہے؟ اچھا نا۔ وہ اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھ چکی تھی۔ وہ مسکرایا، اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھتے تھپکنے لگا۔ تم یہاں میرے پاس بہت محفوظ ہو، میں تمہارے بارے میں غلط سوچ ہی نہیں سکتا۔ تمہاری عزت میری عزت ہے، یہ یاد رکھا کرو۔ تم یہاں کسی غیر کے ساتھ نہیں بیٹھی، میں محرم ہوں تمہارا۔ اگر مجھے ناجائز رشتہ رکھنا ہوتا نا تو یونیورسٹی کے ڈائریکٹ ختم ہونے کے بعد میں نے نکاح کی خواہش نہ کی ہوتی، مگر میں نے کی کیونکہ تم عزیز تھی، تم سراپا محبت تھی۔ ٹھیک کا کیا مطلب ہے؟ وہ سر اونچا کرتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو وہ ہنس پڑا۔ سراپا محبت ہو، شاہزین نے دہرایا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ امی، میں چاہتا ہوں آپ اسے لے آئیں رخصت کر کے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ بیوی ہے میری، مجھے اس سے دور مت کریں۔ مجھے رات کو نیند نہیں آتی ہے اس کے بغیر، یاد آتی رہتی ہے وہ میرے پاس چاہیے۔ کیوں؟ اپنے بیٹے پر ظلم کر رہی ہیں آپ؟ وہ میرے نکاح میں ہے، میں حق رکھتا ہوں اس پر، خود سے دور نہیں رکھنا چاہتا، مگر آپ بڑوں کی باؤنڈریز کی وجہ سے ہم دونوں ہی ڈسٹرب ہیں، پلیز۔ آیت قریشی جو ایپل کاٹ رہی تھی، بالوں کو پیچھے کان کے اڑستی ہوئی اطراء تھی۔ اتنے ہی بے چین ہو تم اس کے لیے تو حاصل کر لو، بیوی ہے تمہاری، کون سا وہ روکے گی تمہیں؟ کون سا اس کے باپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟ ہے تو وہ احمد حیات کی ہی بیٹی نا امی۔ وہ تقریباً خرایا تھا۔ میری رامین ایسی نہیں ہے اور اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں۔ وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگا، وہ میری بیوی ہے اور آپ کی بہو ہے، کیونکہ سامنے ہی ملازم کپ میں جوس ڈال رہے تھے۔ آیت قریشی نے جوس کا گلاس لیتے ہوئے بیٹے کی طرف دیکھا تھا۔ تو ٹھیک ہے نا، میں نے نہیں کرنا رخصت فی الحال، اس سے کہا تھا نا 1 سال انتظار کر لو۔ آپ اتنی سفاک کیوں بن رہی ہیں؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو انکل سے؟ تم جا کر وہ مسئلہ احمد حیات سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ شاہ فرید کے آتے ہی وہ موضوع بدل گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ڈبل سٹینڈرڈز دیکھ رہا تھا۔ شوہر کے سامنے وہ کتنی نیک پارسا بن جاتی تھی۔ وہ بیزار ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ کیوں پریشان ہو میری بچی؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ اپنا خیال رکھا کریں، تم بہت عزیز ہو، میرا سب کچھ ہو تم، تمہارے علاوہ تو میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جانتی ہوں، مجھے آپ کا خیال ہے اور احساس بھی ہے، آپ کی عزت میری عزت ہے۔ کیوں ڈرتے ہیں مجھ سے؟ شادی شدہ ہوں، شوہر ہے میرا، محفوظ ہوں اس کے پاس، میرے بغیر نہیں رہتے وہ۔ بس یہی مسئلہ ہے کہ ہم دونوں کو بہت محبت ہے ایک دوسرے سے۔ محبت حدیں بناتی ہے بچے،
محبت رسوا نہیں کرتی. اسے کہو اپنی ماں کو منا لے تمہاری رخصتی کے لیے. میں آج بھی اپنی بیٹی کو خوشی خوشی رخصت کر دوں گا عزت کے ساتھ. میرا سر جھکنے مت دینا. انا آیت قریشی میں ہے، مجھ میں نہیں ہے. میں آج بھی اس عورت کے لیے بہت عزت رکھتا ہوں دل میں. بابا اگر آپ ان کے لیے اتنی عزت رکھتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اتنی نفرت کرتی ہیں ہم سے، آپ سے، مجھ سے جڑی ہر چیز سے؟ وہ نم سا مسکرائے. کبھی فرصت ملے تو آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو ذرا غور سے دیکھنا، جواب مل جائے گا. وہ اٹھ کر چلے گئے تو وہ سوچنے لگی. اس کی گود میں اپنا سر رکھ چکا تھا. تھکے ہوئے ہو؟ ہاں بہت زیادہ. آفس میں بہت کام تھا آج. یوں لگتا ہے میرا دماغ پھٹ جائے گا. اللہ خیر کرے گا. ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ گھر جاتا ہوں تو اکیلا پڑ جاتا ہوں. تم بہت یاد آتی ہو. میں نے شادی اس لیے تو نہیں کی تھی نا کہ انتظار کی سولی پر لٹکا رہوں. چاہتا تھا میں بھی کہ گھر آتا تو تمہاری مسکراتی ہوئی شکل ملتی، تم آس پاس ہوتی، تم سے باتیں ہوتی، تم میری تھکاوٹ بانٹتی. مگر خیر، شاید میری ماں کو میرا امتحان مزید لینا ہے. وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی. چھوٹے بچے لگتے ہو تم مجھے اس وقت جب ایسی باتیں کرتے ہو. وہ مسکرایا. سیدھا ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. محبت کرتا ہوں میں تم سے. گزارا نہیں میرا تمہارے بغیر. نکاح میں لیے بیٹھا ہوں، پھر بھی دوری نصیب میں ہے. یار تمہیں اور مجھے کوئی مجبوری تو نہیں ہے نا ایک دوسرے سے دور رہنے کی. میں چاہتا تھا کہ مجھے میری ہمسفر سپورٹ کرتی. جب میں اتنا فرسٹریٹڈ ہوتا، مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے اور تم ہی نہیں ہوتی. تو صحیح ہے نا، میں پاس ہی تو بیٹھی ہوں نا. ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں رامین. جبکہ تم میری عزت ہو، میری بیوی ہو. یہ سکون تو مجھے گھر پہ بھی دے سکتی ہو. یہ احساس میں گھر پہ بھی بانٹ سکتا ہوں. مگر تمہاری خوشبو تمہیں محسوس کرنے کے لیے مجھے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، جبکہ مجھے تم میرے پاس چاہیے ہوتی ہو یار. وہ شاہزیب کے رخسار کو چھیڑتی ہوئی ہنس پڑی. خیر ہے، مل تو گئی ہوں نا. اب مجھے جانے تو بابا گھر آ گئے ہوں گے. شاہزین کی گاڑی رامین کے گھر کے پاس ہی کھڑی تھی. چلے محترمہ چلی جائیں. کچھ کہہ تو میں سکتا نہیں کیونکہ پھر سے آپ نے برا مان جانا ہے. تو وہ مسکرائی. نہیں مانتی برا، سب سمجھتی ہوں میں آپ کے مزاج. شاہزین نے نظریں گھمائیں. ایک تو میں ان کی پرانی دشمنیوں سے پریشان ہوں. تو وہ ہنس پڑی. وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور بغور خود کا جائزہ لیتی ہوئی. بابا نے کہا تھا کبھی فرصت ملے تو خود کو آئینے میں دیکھنا. خود کو دیکھتے ہوئے اس کی نظر اس کے پیچھے دیوار پر لگی ماں کی تصویر پر گئی تو وہ جیسے ٹھہر گئی. اسے لگا وہ اپنے آپ کو تصویر میں دیکھ رہی ہے، ہو بہو رامین حیات، جبکہ وہ اس کی ماں تھی جن کے انتقال کو 7 سال ہو چکے تھے. رامین کالج میں تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہوا. بہت مشکل وقت تھا. بابا تو بالکل ٹوٹ گئے تھے. احمد حیات کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، عشق تھا ان دونوں میں. وہ اپنی ماں کا بغور جائزہ لیتی ہوئی جیسے جواب لے رہی تھی. رامین حیات اپنی ماں کی پرچھائی تھی، ہو بہو اپنی ماں جیسی. کیا آیت قریشی کو اس سے اتنی نفرت اس لیے تھی کہ وہ اپنی ماں جیسی تھی؟ مگر مما سے ان کی کیا نفرت تھی؟ وہ سوچنے لگی. جواب پھر بھی نہیں مل رہا تھا، مگر بس وہ اتنا جان گئی تھی کہ آیت قریشی کی نفرت صرف اس کے باپ سے نہیں، رامین کے چہرے سے بھی تھی، کیونکہ وہ زارا حیات کی بیٹی رامین حیات تھی. بابا جی. وہ پلٹ کر اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھنے لگے. میں نے غور سے دیکھا خود کو. ایک جواب ملا ہے مجھے. ان کا پلیٹ پر چلتا ہوا کانٹا رکا. تو کیا سمجھی تم؟ آیت قریشی کیوں نفرت کرتی ہے مما سے؟ وہ مسکرائے. میری بیٹی تو سمجھدار ہے. جی. آپ نے بات ہی ایسی کی تھی کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گئی. کیا ہوا تھا ماضی میں؟ کچھ نہیں. اس کا جواب بھی تم خود ہی ڈھونڈو گی کیونکہ میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا. تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا اور میں اپنی بیوی کی روح کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. ماضی کو کریٹ کر ہم نے کچھ حاصل نہیں کرنا. جو ہو چکا وہ ہو چکا ہے. آیت قریشی کو آگے بڑھنا چاہیے اور بچوں کے سکون کے لیے رخصتی کروا دینی چاہیے. البتہ وہ تمہیں گھر میں کیسے رکھے گی یہ مجھے نہیں پتا. شادی کے بعد کیا کرے گی میں نہیں جانتا. میں نے تمہیں بہت سمجھایا شادی سے پہلے مگر تم نہیں سمجھی. خیر میں محبت کے معاملے میں دشمن نہیں بن سکتا چونکہ میں خود اس کا سفر کرا ہی رہا ہوں. اسی لیے دعا ہے یہی کہ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو اور شاہزین تمہارے ساتھ وفا نبھائے. وہ ناشتے کی ٹیبل چھوڑتے ہوئے گھر سے باہر نکلے تھے اور وہ انہی کی پلیٹ کو گھورتی رہی. پریشان کیوں؟ پریشان نہیں ہوں. سوچ رہی ہوں آنٹی کو اتنی نفرت کیوں ہے مجھ سے؟ تم سے نفرت نہیں، مسئلہ تمہارے بابا سے ہے. کچھ جواب ملے ہیں مجھے شاہزین. آنٹی کو نفرت مجھ سے اس لیے ہے کیونکہ میں اپنی مما جیسی ہوں. اچھا. اور امی کو نفرت تمہاری ماں سے کیوں تھی؟ پتہ نہیں، مگر ماضی میں ایسا کچھ ہوا ہے جس سے ہم ناواقف ہیں.
ظاہر ہے وہ ماضی میں ہوا ہے، ہم واقف کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب تک ہمارے بڑے ہمیں بتانا نہیں چاہیں گے ہم نہیں جان سکتے وہ سب کچھ۔ یہی مسئلہ ہے کہ جب تک وہ لوگ بتائیں گے نہیں ہم نہیں جان سکتے۔ اچھا نا، اس کا ہاتھ تھامتا وہ اپنے ہونٹوں سے لگا چکا تھا۔ یہ مسئلہ ہمارا تو نہیں ہے نا، چھوڑو، یہ مسئلہ اب ہمارا ہے، ہماری پوری زندگی اس مسئلے پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر آنٹی اس کو معاف نہیں کریں گی نا اور آگے نہیں بڑھیں گی تو ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ مجھے اس گھر میں تمہارے ساتھ رہنا ہے، آنٹی کے دل میں اتنی نفرت ہوگی تو میں کیسے رہوں گی؟ یہ میرا مسئلہ ہے، کرتی رہیں وہ تم سے نفرت، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں جانتا ہوں تم کیا ہو اور کیسے ہو۔ کب تک؟ وہ ماں ہے تمہاری، ان کے آگے تو وہی کرو گے نا جو وہ چاہیں گی۔ کیا بکواس ہے یار، بکواس نہیں حقیقت ہے۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں لگوں گی، تم مجھے بہت پسند ہو، میری محبت ہو، مگر وہ ماں تو ہے نا تمہاری، ان کے 2 آنسوں کے آگے میرے 4 آنسو بھی کچھ نہیں لگیں گے تمہیں۔ وہ نزدیک ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تو بہاؤ 4 آنسو، پھر فیصلہ کریں گے کہ کس کے آنسو میٹر کرتے ہیں اور کس کے نہیں۔ تم یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ وہ ماں تمہاری اور میں صرف بیوی۔ بیوی صرف نہیں ہوئی، شاہزین کی آنکھیں گول ہوئی تھیں۔ تم متاع حیات ہو میری۔ اس کے الفاظوں پر وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ بالکل ٹھیک کہا میں نے، تم متاع حیات ہو میری۔ کافی نہیں ہے جو شاہزین قریشی تمہارے لیے اپنی جان لے سکتا ہے نا، وہ تمہارے لیے دنیا کو ادھر سے ادھر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ اسی لیے آئندہ میرے سامنے یہ بات مت کہنا کہ تم کچھ نہیں ہو۔ تم کیا ہو؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ چکا تھا۔ یہ میرے دل سے پوچھو۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے بابا کے اسٹڈی کی صفائی کر رہی تھی۔ کتابوں کو مٹی سے صاف کرتے ہوئے اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ یار اتنے دنوں سے اسٹڈی کی صفائی نہیں کی، میری غلطی ہے، کر لینی چاہیے تھی۔ تبھی ایک کتاب سے ایک تصویر گری، وہ تصویر کو صاف کرتے ہوئے غور سے دیکھنے لگی اور ٹھٹکی۔ زہرا حیات کے ساتھ تصویر میں آیت قریشی موجود تھی۔ وہ غور سے تصویر کو دیکھنے لگی۔ تصویر میں وہ دونوں بہت قریب تھی، ہنستی مسکراتی ہوئی، جیسے بہت بہت محبت ہو دونوں میں۔ اگر وہ ماضی میں اتنا قریب رہے ہیں تو حال میں اتنی نفرت کیوں ہے انہیں مما سے؟ تبھی اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا، تصویر وہ پیچھے چھپا چکی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ صفائی کر رہی تھی بابا، وہ مسکرائے۔ میں خود کر لیا کروں گا، تم کیوں آج سارے گھر میں طوفان لائے پھر رہی ہو؟ صفائی کر رہی ہوں، آپ کو پتا ہے نا ایک ہی دن آف ہوتا ہے میرا، اور وہ ایک ہی دن تم صفائی میں گزار دیتی ہو۔ خیر ہے بابا، کیا چھپایا ہے؟ کچھ نہیں۔ وہ جیسے ڈری، نہیں دکھاؤ مجھے کیا ہے۔ کچھ نہیں ہے بابا۔ وہ اس کا ہاتھ آگے کر چکے تھے۔ تصویر کے آگے آتی ان کی آنکھیں پترائیں۔ اوہ، کڑی سے کڑی جوڑ رہی ہو تم؟ نہیں، میں تو بس صفائی، جانتا ہوں، تم بس صفائی کر رہی تھی۔ شاید قسمت تمہیں ماضی تک لے جا رہی ہے، مت جاؤ، یہیں رہو۔ ماضی میں جاؤ گی تو تکلیف کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ مگر ایسا کیوں بابا؟ میں جاننا چاہتی ہوں، میری پوری زندگی اس پر ڈیپینڈنٹ کرتی ہے۔ احمد حیات نے گہرا سانس لیا۔ میں چاہتا ہوں یہ سچائی آیت قریشی تم دونوں کو خود بتائے۔ میں چاہتا ہوں وہ ماضی کو کھولے، میں چاہتا ہوں وہ سچ بولے۔ میں اپنی طرف کی کہانی تم دونوں کو نہیں بتا سکتا۔ میں چاہتا ہوں آیت قریشی خود اپنا منہ کھولے، کیوں نفرت ہے اسے مجھ سے اتنی، وہ خود بتائے، پھر میں بتاؤں گا کہ کہانی کا دوسرا رخ کیا تھا۔ وہ باپ کی شکل دیکھتی رہی۔ میں چاہتا ہوں آج تو مجھے مت روکو پلیز۔ وہ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے ساتھ مس کرتا ہوا بولا تو وہ چند قدم دور ہوئی۔ نہیں شاہزین، یہ غلط ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ وہ ہاتھ سے تھامتے ہوئے اسے پھر سے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ رامین اس کے سینے سے لگی تھی، اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے۔ رامین کو کسی بھی احتجاج سے روک کر خود کو اس پر حاوی کر چکا تھا۔ وہ بکھر رہی تھی۔ وہ منمنائی، شاہزین یہ غلط ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ اس کے رخساروں پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ ذرا بتا سکتی ہو کہ کیوں غلط ہے؟ رامین کے پاس لفظ ہی نہیں تھے۔ وہ کیا کہتی اسے کہ کیوں غلط ہے؟ سامنے کھڑا مرد اس کا شوہر تھا۔ رامین نے نظریں جھکائیں۔ ہماری رخصتی، اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ چکا تھا۔ ہو جائے گی جب ہونی ہوگی، فی الحال مجھے مت روکو۔ اس میں کھوتے اس کے سارے احتجاج ختم کرتے رامین حیات کو اپنی مکمل دسترس میں لے چکا تھا۔ وہ روکنے کا ارادہ رکھتے ہوئے بھی اسے روک نہیں پائی تھی۔ وہ اپنے آفس میں ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی، کلائنٹ سے بات کرتی ہوئی، کچھ فائلز پر نظر ثانی کرتی، جب سامنے اسے شاہزین چلتا ہوا دکھائی دیا۔ بات ہو سکتی ہے؟ شاہزین، میں اس وقت آفس میں ہوں اور مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، خفا ہو؟ پلیز شاہزین، اندر ہی میرے باس بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے تم سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا نا،
تو بلا وجہ تماشا ہو جائے گا. تم جا کر اس سے آف لے کر آؤ ورنہ میں واقعی تماشا کر دوں گا. شاہزین پلیز. وہ جیسے التجا کرنے پر اتری. میں نے کہا نہ جاؤ اور اپنے باس سے کچھ دیر کے لیے آف لے کر آؤ. میں باہر ویٹ کر رہا ہوں. سمجھ رہی ہوں میری بات؟ وہ بس سختی سے اسے باور کروا گیا تھا. اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی. اس کا محبوب بہت سنگ دل تھا. وہ گاڑی کا دروازہ دھڑام سے بند کرتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی. کیا مسئلہ ہے؟ کیوں تنگ کیا ہوا ہے مجھے تم نے؟ ابھی تک خفا ہو؟ بالکل خفا ہوں. صرف خفا نہیں ہوں، ناراض ہوں. تم نے میری ایک نہیں سنی. جو بھی ہوا وہ غلط تھا. بابا ناراض ہو جائیں گے، مجھ سے خفا ہو جائیں گے. میں کیسی ہوں گی ان کی ناراضگی؟ میرے پاس ان کے علاوہ اور کوئی نہیں. میں کھو نہیں سکتی. ماں کو بہت سال پہلے کھو چکی ہوں. ان کے بغیر 7 سال گزارے ہیں میں نے. بہت مشکل 7 سال. پلیز یہ مت کرو میرے ساتھ. اب تو ہو چکا نا، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے لگا چکا تھا. بیوی ہو تم میری، بہت پیار کرتا ہوں میں تم سے. آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا تھا جیسے اس کے سارے خوف دور کر رہا ہو. وہ جیسے پرسکون ہوئی تھی. اس کا سر تھپکتے ہوئے شاہزین نے اپنے ہاتھ اس کے بالوں میں چلائے. رامین کی آنکھیں سکون سے بند ہونے لگی تھی. پلیز ریلیکس ہو جاؤ. کچھ غلط نہیں ہے. میں حق رکھتا ہوں تم پر. جو بھی ہوا، جیسا بھی ہوا، میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا نا. یہ یاد رکھو تم نکاح میں ہو میرے. تمہاری عزت مطلب میری عزت. تمہارے باپا کیا سوچتے ہیں، میری ماں کیا سوچتی ہیں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. دنیا کو جواب دینے والا میں ہوں کیونکہ میں شوہر ہوں. اسی لیے جھٹک تو یہ سارے خیال. اور پلیز مجھ سے یوں ناراض مت رہو. وہ مسکرا کر دور ہوئی تھی. منانے آئے ہو مطلب؟ بالکل منانے آیا ہوں. تمہاری ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. پچھلے 1 ہفتے سے تم میری کال نہیں اٹھا رہی، مجھ سے بات نہیں کرتی. آفس آتا ہوں تو جھٹک دیتی ہو. آج تھوڑا غصہ کرنا پڑا. میں بنا بتائے آ گیا. پلیز معاف کر دو. وہ اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھ چکی تھی. اوکے. میں بہت اپسٹ تھی. تم نے میری بات نہیں مانی، ضد کی اور اپنی ضد پوری بھی کی. وہ اتراتے ہوئے بولی تو وہ ہنس پڑا اور اپنا سر سیٹ کی پشت پر ٹکا گیا. اس کے چہرے پر محبت کے سارے رنگ دکھ رہے تھے. کیا کروں، مجبور تھا. رامین کے ہاتھ میں اپنی انگلیاں پھنسا کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. رامین نے نظریں چرائیں. وہ ان بے باک نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی اور شاہزین قریشی کھل کھلا کر ہنسا تھا. کیا جاننا چاہتی ہو مجھ سے؟ شاہزین گھر پر نہیں ہے. میں شاہزین کے لیے گھر نہیں آئی ہوں، میں آپ سے ملنے آئی ہوں. اچھا، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری شکل دیکھنے کی بھی روادار ہوں؟ رامین مسکرائی. اندازہ ہے مجھے، مگر آپ کو میری شکل تو دیکھنی پڑے گی آنٹی. صرف آج نہیں بلکہ ساری زندگی. کیسے دیکھیں گی؟ اسی لیے میں آپ کو اپنی شکل دکھانے آئی ہوں، جیسے آپ میری شکل دیکھتی رہیں اور آپ کو اندازہ ہوتا رہے. آیت قریشی آگے جھکی اور اپنا ہاتھ ٹیبل پر رکھا. سخت نظریں کرتے ہوئے رامین کی طرف دیکھا. اپنی اوقات میں رہو لڑکی. میری اوقات؟ رامین نے بھی ویسے ہی اپنا ہاتھ ٹیبل پر رکھا اور نظریں ان کی آنکھوں میں گاڑ دیں. آپ کے بیٹی کی بیوی ہوں میں. یہ ہے میری اوقات. وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے. یہ ہے میری اوقات. اور بھی کچھ یاد دلاؤں یا باور ہو گیا آپ پر؟ اس گھر کی اکلوتی بہو ہوں میں. یہ ہے میری اوقات. اب بتائیں 1 to 1 بات ہو سکتی ہے یا اور لڑنا ہے آپ نے؟ کیا جاننے آئی ہو؟ وہ نظریں چرا گئی تھی. زارا حیات سے کیوں نفرت کرتی ہیں اتنی؟ کیونکہ یہ جو نفرت آپ مجھے دکھاتی ہیں یہ میرے لیے نہیں ہے. اتنا تو میں سمجھ گئی ہوں. یہ نفرت تو میری ماں سے ہے اور یہ نفرت میرے بابا سے ہے. مگر کیوں؟ کیا سوال تمہیں احمد حیات سے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ وہ کہتے ہیں ماضی کو آپ کھولیں، جسے دوسرا رخ وہ بتائیں. وہ کھل کھلا کر ہنسی. رامین خاموشی سے اس عورت کی ہنسی دیکھتی رہی. پھر جیسے وہ بولنا شروع ہوئی. زارا، زوار، احمد حیات اور آیت زوار ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. زارا زوار اور آیت زوار دونوں ایک ہی گھر سے آتی تھیں. یعنی زارا آیت کی چچا کی بیٹی تھی. دونوں بیسٹ فرینڈز تھیں. ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتی تھیں. ایک دوسرے میں بہت محبت تھی. پھر ایک دن آیت نے محسوس کیا زارا کسی کی طرف متوجہ ہے اور محبت ہو گئی. معلوم ہونے پر پتہ چلا کہ اسے جس سے محبت ہوئی ہے آیت بھی اسی سے محبت کرتی ہے. جس محبت کا احساس آیت زوار کو بہت دیر سے ہوا اور اس کی کئی وجوہات تھی. یہ اعتراف جان لیوا تھا کہ وہ احمد حیات کے سامنے کھڑی ہو گئی. میں تم سے محبت کرتی ہوں. تم زارا سے محبت کیسے کر سکتے ہو؟ احمد حیات اٹھ کھڑے ہوئے. کیا بکواس ہے. ہم دوست ہیں صرف. زارا سے محبت میرے لیے آپشن نہیں تھی. تمہارے لیے تو ویسے بھی یہ سب آپشنز ہیں نا. وہ کچھ باور کرواتے ہوئے بولے تھے. وہ دل میں بس گئی ہے اور جو وہ ہے وہ تم نہیں بن سکتی. بن ہی نہیں پائی.
آیت سوار کو وہ لفظ کوڑوں کی طرح لگے تھے۔ اس دن کے بعد وہ انا کا شکار ہو گئی تھی۔ انہوں نے محبت کو انا کا مسئلہ بنا دیا۔ بہت کوششیں کی کہ احمد حیات کو ان سے محبت ہو جائے اور وہ زارا زوار کو چھوڑ دیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کے پیچھے ایک وجہ بھی تھی جس کو آیت سوار یاد رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے کہ احمد حیات کو کھونے میں ان کی اپنی غلطی بھی تھی۔ انہیں بس یہ یاد رہا کہ آیت سوار کو چھوڑ کر انہیں زارا حیات سے محبت کیسے ہو سکتی ہے۔ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد زارا زوار کی احمد حیات سے شادی ہو گئی، جس پر انہوں نے زارا حیات سے اپنے سارے تعلق ختم کر دیے تھے۔ اتنی نفرت کہ گھر میں بھی ان کے لیے نفرت کے بیج بوتی رہی۔ پھر ان کی شادی اپنے سے 15 سال بڑے شاہ فرین قریشی سے ہو گئی۔ ان کے ماں باپ نے جائیداد دیکھتے ہوئے، اثر و رسوخ دیکھتے ہوئے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی ایک ایسے انسان سے کرواتی جسے نہ وہ جانتی تھیں نہ اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ یہی دکھ، یہی تکلیف آیت قریشی کو ساری زندگی احمد حیات اور زارا حیات سے نفرت کرنے پر مجبور کرتا رہا کہ اگر احمد حیات ان کے ساتھ یوں نہ کرتے تو وہ آج ناپسندیدہ زندگی نہ گزار رہی ہوتی۔ وہ گھر میں شکستہ قدموں سے داخل ہوئی تھی۔ اس کے بابا نے آگے بڑھ کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ تمہارا چہرہ سرخ کیوں پڑ رہا ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ بابا، میں… کیا ہوا؟ آیت قریشی سے مل کر آئی ہو؟ اوہ، ان کے لب گول ہوئے۔ میں جاننا چاہتی ہوں پورا سچ کیا ہے؟ آپ نے مما سے محبت کی؟ ان کو آپ سے محبت تھی؟ آپ ان سے تھی؟ کیا آیت قریشی اور آپ… ایسا کچھ نہیں تھا ہمارے بیچ میں۔ وہ پلٹ گئے۔ میں سچ جاننا چاہتی ہوں بابا، مجھے سچ سننا ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے کیا نہیں بتایا، آپ کے اور ان کے بیچ میں کیا رہا تھا کہ وہ یہ برداشت نہیں کر پائیں کہ آپ کو زارا زوار سے محبت ہو گئی۔ وہ پلٹے اور اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا، کیونکہ میں آیت قریشی سے محبت کرتا تھا۔ رامین حیات 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ بہت محبت کرتا تھا۔ جانتی ہو ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے کیوں کھڑے نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ وہ جانتی اس نے جو کیا خود بھگتا۔ مجھے اس پر کوئی ریگریٹ نہیں۔ میں نے اپنی زندگی بہت خوبصورت گزاری ہے تمہاری ماں کے ساتھ۔ اس عورت نے مجھے سکون کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا۔ اگر میری شادی آیت سے ہو جاتی تو ساری زندگی مجھے کمتری کا احساس دلاتی رہتی۔ میں نے اس کے سامنے محبت کا اعتراف کیا اور اس نے مجھے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ میں اس کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ میں اس کو وہ زندگی نہیں دے پاؤں گا جس کی وہ عادی ہے۔ تمہاری ماں محل چھوڑ کر میرے پاس آئی تھی۔ شادی کر کر بھی کبھی اس عورت نے ایک لفظ شکایت نہیں کی۔ وہ محل کی زندگی گزار کر آئی تھی۔ وہ خود بھی جاب کرتی تھی، میں بھی جاب کرتا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر زندگی گزاری۔ تم بھی تو آج انڈیپینڈنٹ ہو اور اللہ کا شکر ہے مجھ پر بوجھ نہیں ہو۔ رامین، تمہاری ماں اور میں نے زندگی ایک ساتھ خوبصورت بنائی۔ اگر میری شادی آیت قریشی سے ہوئی ہوتی تو میں ویسی زندگی نہ گزارتا جو میں نے تمہاری ماں کے ساتھ گزاری۔ اس عورت نے میری محبت کو کئی بار دھتکارا۔ پھر مجھے جب زارا کی شکل میں ہمدرد ملا اور مجھے اس سے محبت ہو گئی تو وہ کمفرٹ ملا جو میں چاہتا تھا۔ تو اسے یاد آیا کہ اسے بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ وہ محبت نہیں تھی جو اسے مجھ سے ہوئی تھی، وہ حسد تھا جو وہ زارا سے رکھتی تھی۔ ہماری شادی ہو گئی مگر اس نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ زارا کے لیے اپنے گھر والوں کے دل میں نفرت بوتی رہی کہ اس کا کردار خراب تھا۔ وہ تو یونیورسٹی میں ایسے کاموں کے لیے ہی جاتی تھی، جبکہ آیت سے زیادہ باپردہ با کردار تمہاری ماں تھی رامین۔ مگر میں اس کو جج نہیں کر رہا، میں بس یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کتنی سنگ دل ہے، کہ اس کی زندگی میں کوئی آئینہ نہیں ہے کہ جس آئینے میں وہ اپنی شکل صاف دیکھ پائے کہ وہ کتنی مطلبی اور خود پرست ہے۔ جو عورت آج بھی شادی کے اتنے سالوں بعد بھی اپنے شوہر کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتی ہو کہ اس نے اس کے ساتھ ناپسندیدہ زندگی گزاری ہے، سوچو وہ کس طرح کی عورت ہوگی۔ جس مرد سے اسے اتنی آسائشیں ملی، اتنا رتبہ، مان، حویلی ملی، اس کے ساتھ خوش نہیں تو وہ میرے ساتھ کیسے خوش رہتی؟ اللہ نے میری حفاظت کی، میرے احساسات کی، میری عزت کی۔ انہوں نے مجھے سرخرو رکھنا تھا تمہاری ماں کی صورت میں ہمیشہ سرخرو رہا۔ ہمارے رشتے میں خوبصورتی یہ تھی کہ میں اس کا شوہر تھا اور وہ میری بیوی تھی۔ ہم ایک وقت پر دوست تھے اور اگلے ہی لمحے پارٹنرز تھے۔ ہمارے اندر مقابلہ نہیں تھا۔ اگر وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے نا تو میں بھی کرتا ہوں۔ اگر وہ میری زارا سے نفرت کرتی ہے تو میں اس سے زیادہ اس سے نفرت کرتا ہوں۔ خیر، تم نے اس کے بیٹے سے شادی کر لی، یہ سوچ کر مجھے نیند نہیں آتی۔ وہ اس قدر چال باز عورت ہے کہ اپنے بیٹے کو کچھ بھی کہہ کے بہکا سکتی ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں اپنا خیال رکھا کرو، اپنے شوہر کو اپنا گرویدہ بنا لو، اسے کہو کہ رخصتی ہو جائے، اسے مناؤ کہ اپنی ماں کو راضی کرے، کیونکہ تمہارے باپ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے
کہ میں تمہیں رسوا ہوتے ہوئے دیکھ سکوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے تھے اور وہ پورے سچ کے ساتھ ہال میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اداس کیوں پتہ نہیں، تم مانو گے یا نہیں مانو گے، مگر میں بتانا چاہتی ہوں۔ جانتی ہوں میں کچھ نہیں جاننا چاہتا، میں آج تمہیں بس یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں چاہتا ہوں تم گھر چلو، ہم ساتھ میں امی سے بات کریں رخصتی کے لیے۔ جیسے میں کہتا ہوں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھ چکا تھا۔ پیشانی چومتے ہوئے وہ آنکھیں چومنے لگا۔ رامین کی آنکھیں نم تھیں، وہ اس مرد کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جو اس کا سب کچھ تھا، وہ جس سے وہ سکون محسوس کرتی تھی، اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی اپنے ہونٹوں سے لگا گئی۔ میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے، مسکرایا۔ اس محبت پہ میں جان وار سکتا ہوں، اسی لیے تمہیں اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مسکرائی۔ خوش قسمت ہوں میں کہ مجھے بار بار وضاحتیں نہیں دینی پڑیں گی۔ بالکل، تمہیں کوئی وضاحتیں دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں تمہاری آنکھوں سے پڑھ سکتا ہوں کہ تم میرے لیے کیا محسوس کرتی ہو، کتنا مان ہے تمہیں مجھ پر، اور میرا وعدہ ہے تم سے، میں وہ مان کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ امید تو یہی ہے مجھے۔ وہ ہنس پڑا۔ تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ بس بتانا چاہتی تھی کہ میں کل تمہاری ماں سے ملی تھی۔ شاہزان نے گہرا سانس لیا۔ سچ؟ پلیز ڈونٹ ٹیل کہ انہوں نے کچھ برا کیا ہے۔ نہیں، میں جاننے نہیں گئی تھی ماضی۔ وہ جیسے الرٹ ہو کر بیٹھ گیا۔ واٹ؟ پھر کچھ پتہ چلا؟ ہاں، بہت کچھ۔ کیا پتہ چلا؟ وہ لفظ پہ لفظ سب کچھ شاہزین کو بتانے لگی۔ شاہزین نے اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیا اور سر کو سیٹ کی پشت پر ٹکا دیا۔ یا اللہ خیر، ماضی تو ماضی ہوتا ہے نا۔ امی کی شادی جس حال میں بھی بابا سے ہوئی، ہو تو گئی نا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہی۔ بابا آج بھی کہتے ہیں کہ وہ اس عورت کے لیے اپنے دل میں عزت رکھتے ہیں۔ نفرت وہ رکھ کر اگلے کو بھی نفرت کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ وہ مجبور ہیں کہ انہوں نے نفرت کا جواب نفرت سے ہی دیں۔ میں نے دیکھا ہے وہ کبھی کچھ برا نہیں بولتے، بس جب ماں کا ذکر آتا ہے تو بول دیتے ہیں کچھ الفاظ۔ میں نہیں جانتی مگر آنٹی کی نفرت کل میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھی ہے۔ وہ کبھی بھی ہمیں خوش نہیں رہنے دیں گی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ میری ماں۔ میں جانتی ہوں وہ تمہاری ماں ہے، مگر میں ناپسند ہوں انہیں کیونکہ میں زارا حیات جیسی ہوں۔ مسئلہ یہ کہ اگر میں کوئی اور ہوتی، کسی اور جیسی ہوتی تو شاید وہ مجھے قبول کر لیتی، مگر وہ دوسری زارا حیات کو گھر میں کیسے رکھ سکتی ہیں؟ وہ بار بار اپنا سر سیٹ پر مار رہا تھا۔ کیا بکواس ہے، میں نہیں مانتا۔ ماننا پڑے گا کیونکہ یہی سچ ہے۔ تو کیا سوچ رہی ہو تم؟ کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں الگ رہنا چاہتی ہوں۔ اگر مجھے الگ رکھ سکتے ہو تو میرے بابا مجھے رخصت کر دیں گے۔ میں تمہاری ماں کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی۔ میں کسی کی نفرت نہیں سہ سکتی۔ میرا حق بھی ہے کہ تم مجھے پرسکون ماحول دو۔ میں کوئی ناجائز فرمائش نہیں کر رہی، میں اپنا حق مانگ رہی ہوں تم سے شاہزین قریشی۔ اگر تم مجھے الگ نہیں رکھ سکتے نا تو میں بھی کبھی رخصت ہو کر تمہارے گھر نہیں آؤں گی۔ اگر یہ آیت قریشی کی ضد ہے تو میری بھی اب ضد ہے۔ یوں سمجھ لو کہ اب کی بار آیت قریشی اور رامین حیات آمنے سامنے ہیں۔ وہ بغور اپنی بیوی کے چہرے کے تاثرات دیکھتا رہا۔ وہ بہت اٹل انداز میں بولی تھی، جیسے مکرے گی تو بالکل بھی نہیں۔ اور اگر میں کہوں کہ اپنے گھر والوں سے دور نہیں رہ سکتا تو تمہیں مجھ سے دور رہنا پڑے گا۔ میں آیت قریشی کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی۔ جب وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہیں تو میں ان کے ساتھ ایک چھت کے نیچے کیسے رہوں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں اس چیز کی عادی ہی نہیں، اسی لیے پلیز۔ یہ کہتی ہوئی وہ گاڑی سے اتر گئی تھی اور شاہزین کو اپنی زندگی میں پہلی بار لگا کہ محبت جان لینے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ میں چاہتا ہوں اب آپ باعزت طریقے سے رخصتی کے لیے احمد حیات کے سامنے جائیں۔ پلیز امی، میں آپ کو چھوڑ کر الگ نہیں رہ سکتا۔ جب تک آپ یہ دل سے نفرت ختم نہیں کریں گی، رامین اس گھر میں نہیں آئے گی۔ آپ کو اللہ کا واسطہ پرانی رنجشیں ختم کر دیں جن کا کوئی مطلب نہیں۔ تم جانتے ہو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس کی ماں اخبار بند کرتے ہوئے اٹھی۔ وہ خوبصورت ساڑی میں ملبوس تھی۔ میرے ساتھ مسئلہ تمہاری بیوی کی شکل ہے، میں وہ شکل برداشت نہیں کر سکتی۔ نفرت احمد حیات سے نہیں، میں نے تو اس شخص سے خاصی محبت کی ہے، اسے تو میں برداشت کر لوں گی۔ نفرت تمہاری بیوی کی شکل سے ہے، میں اس کا کیا کروں گی؟ تم بتاؤ کیا وہ پلاسٹک سرجری کروا لے گی؟ اگر ایسا ہے تو کر لیتے ہیں رخصتی، ورنہ بیٹھی رہے اپنے باپ کے گھر میں۔ اچھا، تو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا پھر سے سیوسائڈ کرے؟ تم مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، میں کر سکتا ہوں۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ جیسا رامین چاہتی ہے ویسا کرتا ہوں نا، اکلوتا بیٹا ہوں نا میں آپ کا، رہ لیں میرے بغیر۔ پھر جیت گئی آپ کی انا اور ہار گیا میں۔
वो पलट गया तो आयत कुरैशी को सारा कमरा अपने ऊपर गिरता हुआ महसूस हुआ। अपना आप बहुत खाली महसूस हुआ। वो माँ थी। शाहज़ैन कुरैशी उनकी इकलौती औलाद था, उनका कुल सरमाया। उन्हें शाह फरीन से मोहब्बत हो या ना हो, अपनी औलाद से तो बहुत थी ना। वो कैसे उसके बगैर रह सकती थी। वो तेज़ कदम उठाती हुई बेटे के पीछे गई। शाहज़ैन आवाज़ देते हुए उसे रोका था। अल्फाजों में साफ लर्जिश थी। वो पलटा और माँ की आंखों में देखा। मत जाओ, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, ले आऊंगी उसे, जैसा कहोगे वैसा होगा। शाहज़ैन मुस्कुराया। आयत कुरैशी अहमद हयात के सामने बैठी थी। वो उनकी तरफ नहीं देख रहे थे, वो उनके पीछे उड़ते हुए पर्दों को देख रहे थे जहां से धूप अंदर आ रही थी। मैं सुन चुका हूँ। क्या गारंटी दे रही हो कि मेरी बेटी तुम्हारे घर में खुश रहेगी? ओह सॉरी, घर नहीं, तुम्हारे महल में खुश रहेगी। आयत कुरैशी बेहद तंज के साथ मुस्कुराई। ये तो उसके ऊपर इन्हिसार करता है कि वो कितनी खुश रहती है वहाँ। चारों तरफ नजरें घुमाते हुए बोली, इस घर को भूल कर वहाँ बसना थोड़ा मुश्किल होगा उसके लिए। अहमद हयात ने दोनों होठों को बाहम जोड़ते हुए आंखें गोल की। बिल्कुल, मेरी बेटी हर माहौल में रच बस जाएगी, उसकी फिक्र तुम मत करो। बस तुम उसे और अपने बेटे को बसने देना और उसे बसाने देना। वो काफ़ी सालों बाद अहमद हयात को देख रही थी। पिछली बार निकाह पर उन दोनों ने एक दूसरे को खासा अवॉइड किया था। रिश्ता लेने के लिए शाह आफरीन खुद आए थे क्योंकि उनको इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। एतराज़ात आयत कुरैशी को थे। खैर वो सामने बैठे थे तो वो सब कुछ भूल गई थी, मगर उनके पीछे मौजूद ज़ारा ज़वार की तस्वीर देख उनका खून फिर से खौला था। वो थोड़ी सी तल्ख हो गई थी। आज रुखसती का दिन था, यानी खुशियों का दिन। हर तरफ हंगामा था, तैयारी थी, डेकोरेशन, फूल, मेहमान। दोनों घरों का यही हाल था। क्या महसूस कर रही हो? बहुत अच्छा। आज तुमने दुल्हन बनना है मेरी। हाँ, वो आईने की तरफ देखती हुई कॉल पर बात कर रही थी। फिलहाल तो मैं तुमसे फ़ोन पर बात भी नहीं करना चाह रही थी, मगर खैर, आवाज़ तुम मेरी सुन सकते हो। देखोगे मुझे बारात पर ही। इंशाअल्लाह बेगम, मेरा तो दिल बाग बाग हो जाएगा। मैं जानता हूँ आज तुम मेरा दिल चीरने वाली हो। मुझ में इतना हौसला नहीं होगा कि मैं तुम्हारी खूबसूरती को सराह सकूँ। वो ब्लश हुई। देखते हैं आप में कितना हौसला है। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे अंदर तुम्हारी खूबसूरती सहने का हौसला है या नहीं। तो वो हंस पड़ी। चलें फिर, ठीक है जनाब, आप भी खुद को तैयार करें और मैं भी खुद को आपके लिए तैयार करती हूँ। फिर देखते हैं कि किस में कितना हौसला है। ये कहते हुए वो फ़ोन बंद कर चुकी थी। वो बारात के लिए मुकम्मल तैयार था। कुछ ही देर में बारात निकलनी थी। जब शोर की आवाज़ पर वो कमरे से बाहर निकला, मुलाजिम और शाफरीन की आवाज़ें थीं। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ बाबा? उसकी माँ ज़मीं बोस हुई थी, हाथ दिल पर था। पता नहीं बेटा, शायद तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक हो रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। मेहमान भी थे वहाँ पर। सारी सिचुएशन जैसे पैनिक हो गई। वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। वो आगे बढ़ते हुए माँ के दोनों बाजू थामते उन्हें उठा चुका था और घर से बाहर तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ निकला। वो रास्ते में ही बेहोश हो गई थी। इस सारी हड़बड़ी में वो हैदर हयात को इन्फॉर्म नहीं कर पाए थे। वहाँ अभी भी बारात लाने का इंतज़ार हो रहा था और ये वो बात भूल गया था कि उसे आज बारात लेकर जानी थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में इधर से उधर चक्कर काटते हुए बेहद परेशान लगता था। तभी डॉक्टर बाहर निकली। आपकी माँ आपसे मिलना चाहती है, एंड प्लीज़ उनको स्ट्रेस मत दीजिएगा, उनकी कंडीशन बहुत सेंसिटिव है, कुछ भी हो सकता है मिस्टर शाहज़ैन। वो गहरा सांस लेते हुए डॉक्टर के सामने पूछने लगा, मेरी माँ कैसी हैं? हम कुछ कह नहीं सकते, प्लीज़ वो आपसे मिलना चाहती हैं, उनके सामने कोई भी परेशानी वाली बात नहीं करनी है आपने। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा था। उसकी माँ ने गहरा सांस लिया, ऑक्सीजन मास्क हटाते हुए अपने बेटे का हाथ थामा। उनकी कंडीशन वाकई बहुत बुरी थी। देखो मेरी आंखों में, मेरी आंखें तुम्हारा आईना है, वो अटक अटक कर बोल रही थी। अम्मी प्लीज़ क्या कर रही? मैं मर रही हूँ शाहज़ैन, तुम्हें खुशी मिलेगी ना इससे? मैंने कहा मैं उस लड़की को अपने घर में नहीं देख सकती। बात अहमद हयात की नहीं। वो अटकी, सांसें उखड़ी। अम्मी प्लीज़ मत बोलें, मुझे बोलने दो। बात ज़ारा ज़वार की है, उसकी बेटी रामीन हयात की है। मैं इस शक्ल को सारी ज़िंदगी अपनी आंखों के आगे नहीं देख सकती और तुमसे दूर भी नहीं रह सकती। तुम अगर मेरे बेटे हो तो फिर। वो फिर से अटकी, सांस उलझी। तो तलाक दे दो उसे। जो हाथ उसने थामे हुए हैं वो हाथ छूट कर गिरे। वो 2 कदम दूर हुआ। उसकी माँ की आंखों से 2 आंसू टूट कर गिरे। वो देख सकता था आयत कुरैशी की सांसें उखड़ रही थीं।
شکل سرخ پڑ رہی تھی جیسے بے حد تکلیف میں ہو۔ اگر ماں سے محبت ہے۔ وہ پھر سے رکی، سانس لیا اور بولی، تو چھوڑ دو اس لڑکی کو، میں وہ شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ امی، میں میں مر جاؤں گا، وہ منمنایا۔ ماں سے محبت کرتے ہو نا؟ ہاں کرتا ہوں، میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ اپنے بیٹے کا بہت بڑا امتحان لے رہی ہیں۔ آیت قریشی اسٹریٹ فارورڈ قسم کی عورت تھی۔ وہ جب سے حیدر حیات کے گھر سے ہو کر آئی تھی، اس مرد کو پھر سے دیکھا تھا، زارا زوار کی تصویر پھر سے دیکھی تھی، تو سارے غم جیسے پھر سے اکھڑ گئے تھے۔ وہ کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ رخصتی کے دن تک وہ بہت تکلیف میں رہی اور یہ ہارٹ اٹیک شاید اسی سارے دباؤ کا اثر تھا جو ہو رہا تھا۔ اب وہ خود کو روک نہیں پا رہی تھی، وہ کہنے سے جس سے وہ ڈر رہی تھی۔ وہ بیٹے کے لیے سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، مگر ان سے نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ غلط تھی، مگر وہ مجبور تھی، نفرت سے مجبور تھی، اس زندگی سے مجبور تھی جنہوں نے محبت کھو کر گزاری تھی۔ اپنی غلطیوں کو بھول کر وہ آج بھی وہی کر رہی تھی جو انہوں نے سالوں پہلے کیا تھا۔ بولو، کرو گے نا جو میں کہہ رہی ہوں؟ ہاں میں کروں گا۔ سانسیں رکنے پر وہ تیز تیز سانسیں لینے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی نرسز اور ڈاکٹرز وارڈز میں داخل ہوئے اور وہ قدم پیچھے لینے لگا۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں شکستہ قدم لیے 2-3 قدم چلتا ہوا بینچ پر بیٹھ گیا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ اس کا فون کب سے بج رہا تھا مگر سنائی ابھی دے رہا تھا۔ اس نے فون اٹینڈ کیا۔ بارات کیوں نہیں لے کر آیا ابھی تک؟ سارے مہمان انتظار کر رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ احمد حیات کی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی تھی۔ میں بارات نہیں لا سکتا، میں رامین کو طلاق دے رہا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے۔ احمد حیات کو لگا کوئی بم ہے جو ان پر پھینکا گیا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے جو کہنا تھا میں کہہ چکا انکل۔ وہ فون کاٹ چکا تھا، سوئچ آف کرتے ہوئے رونے لگا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ وہ سر تھامے کانپ رہا تھا۔ ماں ICU روم میں تھی۔ وہ اپنی ماں کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اگر وہ مر جاتی تو وہ کہاں جاتا؟ وہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جن عورتوں سے محبت کرتا تھا، ان دونوں نے اسے آزمایا تھا۔ ایک نے الگ رہنے کی فرمائش کر کے اسے بہت بڑی مشکل میں ڈال دی اور دوسری اس کی جان لینا چاہتی تھی، مگر وہ اپنی ماں کے لیے جان دے سکتا تھا، اتنا حوصلہ تھا اس کے اندر۔ رامین کب سے برائڈل روم میں انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی بارات کے، تبھی باہر شور اٹھا۔ وہ خود بنا روکے تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکلی۔ لوگ اس کے باپ کے ارد گرد جمع تھے۔ وہ لوگوں کو ہٹاتی ہوئی اپنے باپ تک پہنچی۔ بابا، بابا! وہ شاید سن ہی نہیں رہے تھے۔ کیا ہوا انہیں؟ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے دوست نے جواب دیا، شاہزین سے ابھی بات ہوئی تھی، انہوں نے بارات لانے سے منع کر دیا ہے۔ کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ سہلا رہی تھی مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہے تھے۔ شاہزین نے تمہیں طلاق دینے کی بات کی۔ یہ الفاظ اسے سنائی نہیں دے رہے تھے۔ یہ الفاظ اسے خود پر گرتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے، کوڑوں کی طرح، مگر ابھی وہ ان کا برا نہیں منا رہی تھی۔ ابھی وہ مکمل طور پر اپنے باپ کی طرف متوجہ تھی۔ انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ وہ ساری رات ہاسپٹل میں ٹہلتی رہی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ دلہن کے لباس میں یوں ہاسپٹل میں کھڑی ہوگی، مگر جو خبر اسے آگے سے سننے کو ملی وہ مر ہی تو گئی تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے تھے۔ رامین کا وہ حال ہوا تھا جو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پچھلے 5 دن سے بس روئے جا رہی تھی۔ رخصتی کا دن جو اس کی خوشیوں کا دن بننا تھا وہ سوگ کا دن بن گیا تھا۔ وہ یتیم ہو گئی تھی۔ ماں کے بعد باپ بھی چھوڑ گیا۔ وہ شاہزین قریشی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک کو ماں نے مجبور کیا اور دوسرے باپ کی محبت میں نفرت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ سوپ پی لیں پلیز امی۔ وہ پینے لگی خاموشی سے، اپنے بیٹے کی شکل دیکھتے ہوئے جو بہت مرجھایا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی رنگ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ مایوسی تھی، نا امیدی تھی، درد تھا، تکلیف تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ رامین صرف اس کی بیوی نہیں تھی، محبت تھی۔ وہ بارات لے کر نہیں گئے، یہ کتنی بڑی بات تھی ایک بیٹی کے باپ کے لیے۔ آیت قریشی یہ بھی بیٹھ کر سوچ رہی تھی۔ بار بار احمد حیات کی شکل سامنے آ رہی تھی، مگر وہ خود غرض بننا چاہتی تھی۔ وہ احمد حیات کو نہ جانے کیوں وہ سزا دینا چاہتی تھی جو شاید وہ ازل سے دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر انہیں نہیں پتا تھا وہ اپنی نفرت میں بہت غلط کر چکی تھی۔ اپنی صحت کا فائدہ اٹھایا تھا انہوں نے، یہ سوچے بغیر کہ آگے ایک بیٹی کا باپ تھا جو شاید وہ نوعیت برداشت نہ کر پاتا۔ وہ آج احمد حیات سے خود ملنے آیا تھا۔ بارات کے بعد اس کی ان سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا یہاں کے حالات کیسے ہوں گے۔ رامین کو شاہزین سے نفرت ہوگی،
اور احمد حیات وہ تو شاید اس کا قتل کر دے، مگر اس کا آنا ضروری تھا۔ گھر پر تالا دیکھ کر اس کے آسان خطا ہوئے۔ وہ ادھر ادھر کے لوگوں سے پوچھنے لگا، یہاں تالا کیوں لگا ہے؟ احمد حیات کہاں گئے؟ احمد حیات؟ ان کا تو انتقال ہو گیا تھا بارات والے دن۔ ہم تو انہیں قریب سے نہیں جانتے، مگر سننے کو آیا ہے کہ ان کے داماد نے بارات والے دن رخصتی کے بجائے طلاق کا پیغام بھجوایا تھا۔ حیدر حیات کا انتقال ہو گیا تھا ہارٹ اٹیک سے، اور ان کے انتقال کے بعد ان کی بیٹی 1-2 ہفتے رہی تھی یہاں، پر سب لوگوں نے یہی رائے بنا لی تھی کہ باپ کو شوہر کی طرف سے کچھ ایسا بتایا گیا تھا جو صدمہ وہ برداشت نہیں کر پائے کہ ان کی بیٹی کا کردار برا ہے۔ لڑکی یہاں رہ نہیں پائی، اسی لیے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اب معلوم نہیں وہ کہاں ہے۔ شاہزین کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا، اس کو اپنا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ 2-3 قدم پیچھے لے کر خود کو سہارا دے کر پکڑ چکا تھا۔ اگر پیچھے دیوار نہ ہوتی تو وہ گر پڑتا۔ ہاں، اس نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اسے بارات لے کر جانا تھا۔ بارات کی رات اگر وہ اس کے باپ کو بارات لانے سے منع کر دے گا، طلاق کی بات کرے گا، تو لوگوں میں بات کیا پھیلے گی؟ رامین کہاں کی رہے گی؟ آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے، سانس اٹکی ہوئی تھی۔ جن سے بدلہ لینا تھا نا آپ کو، وہ نہیں رہے۔ امی مر گئے ہیں، وہ خوش ہو جائیں اب آپ چلی گئیں، وہ دور، وہ نہیں مل رہی مجھے۔ میں پچھلے 2 ماہ سے خوار ہو رہا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کا دل توڑ دیا، میں نے اس کی عزت اچھال دی۔ وہ میری عزت تھی، میں اسے ہی نہیں لینے گیا، آپ کو ترجیح دے دی۔ وہ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ ٹھیک کہتی تھی، آپ کے 2 آنسوں کے آگے اس کے 4 آنسو بھی کچھ نہیں ہوں گے۔ وہ بالکل ٹھیک سوچتی تھی۔ خوش تو بہت ہوگی نا آپ، اپنے بیٹے کو اجاڑ کر، اپنی انا کو سیٹسفائی کر کے بہت خوش ہوں گی نا آپ۔ جب سے آیت قریشی کو اندازہ ہوا تھا کہ احمد حیات اسی دن انتقال کر گئے تھے، وہ خود کو معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ انہوں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا تھا۔ وہ آتا تھا، ماں کو سناتا تھا، اور خاموشی سے وہ سنتی رہتی تھی۔ ان کا اور ان کے شوہر کا رشتہ بہت عجیب قسم کا تھا۔ وہ بزنس کے لیے آؤٹ آف کنٹری رہتے تھے۔ پاکستان کا بزنس شاہزین سنبھالا کرتا تھا۔ وہ کبھی کبھی پاکستان آتے تو بیوی سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ وہ اپنی بیوی کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے تھے، نہ ہی وہ ان کے معاملات میں انٹرفیئر کرتی تھی۔ شروع سے ہی ان کا تعلق عجیب سا تھا۔ وہ ان سے 15 سال بڑے تھے، کوئی محبت دی ہی نہیں تھی جو آیت قریشی کو ان سے محبت ہوتی۔ وہ بس رشتہ نبھا رہی تھی۔ شاہ فرین کو بھی شاید ایسی ہی بیوی چاہیے تھی جیسے انہیں مل گئی تھی، انہیں روکنے ٹوکنے والی نہ ہو، انٹرفیئر نہ کرے۔ آیت قریشی نے گہرا سانس لیا۔ تمہارے بابا کی کال آئی تھی، وہ کچھ دنوں میں پاکستان آ رہے ہیں۔ ہاں، تو مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میں نے بچپن سے یہی تو دیکھا ہے، وہ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ کون سا انہوں نے ہمارے ساتھ رہ کر ہمارے غم بانٹنے ہوتے ہیں، یا کون سا آپ انہیں روک کر یہ بتائیں گی کہ آپ کتنا دکھی ہیں؟ نہ ان کو ہم میں انٹرسٹ ہے، نہ ہمیں ان میں انٹرسٹ ہے۔ ہمارا پروفیشنل رشتہ ہے ان کے ساتھ۔ آ رہے ہیں تو آنے دیں، کسی کام سے ہی آ رہے ہوں گے، ہمارے لیے تھوڑی آ رہے ہیں۔ میں آپ سے جو کہہ رہا تھا آپ اس کو سن کر انجوائے کریں، بات کو ٹالے نہیں۔ وہ آنکھیں صاف کرتا وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تو وہ پیچھے سے بولی، میں ایسا نہیں چاہتی تھی، میں اسے مارنا نہیں چاہتی تھی۔ مت کہیے گا کہ آپ ان سے محبت کرتی تھی۔ محبت ایسی نہیں ہوتی امی، محبت ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ محبت تو وہ بھی نہیں ہوتی جو میں نے کی۔ تف ہے میری محبت پر، تف ہے مجھ پر کہ میں اس کی حفاظت نہیں کر پایا۔ مجھے معاف کر دو۔ اب کیا فائدہ معافی مانگنے کا؟ جن سے مانگنی تھی ان کو تو اجاڑ چکی ہیں آپ۔ وہ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ تمہیں معاف کر دے گی مجھے نہیں لگتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ نوشین، تمہیں اللہ کا واسطہ بتا دو مجھے وہ کہاں ہے۔ میں جانتا ہوں تم جانتی ہو، میں نہیں جانتی۔ وہ نظر چرا کر آگے بڑھنے لگی۔ پلیز، اس نے جاب چھوڑ دی ہے، کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھا، مگر وہ تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، میں جانتا ہوں۔ اللہ کا واسطہ تمہیں مجھے اس تک پہنچا دو۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ وہ تمہیں معاف نہیں کرے گی، یہ میرا مسئلہ ہے، میں معافی مانگ لوں گا اس سے، پلیز مجھے اس تک پہنچا دو۔ رامین نے دروازہ کھولا تو ٹھٹکی، وہ دروازہ بند کرنے لگی تھی مگر وہ اپنا پیر رکھ چکا تھا۔ پیچھے ہٹو پلیز، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ وہ دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ میں نے کہا ہے شاہزین صاحب چلے جائیں یہاں سے، میں نفرت کرتی ہوں تم سے اور تمہاری اس شکل سے، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ پلٹ چکی تھی۔ کوئی معافی تلافی نہیں سننی، میں معاف نہیں کروں گی، پلیز میری طرف دیکھو۔ میں نہیں دیکھوں گی تمہیں۔ مجھے یوں رسوا کرنا تھا، یوں ذلیل کرنا تھا، تو پہلے کر دیتے۔ میرے باپ کو فون کر کے ان کی تذلیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
میرا کردار یوں خراب کرنا تھا، مجھے استعمال کر کے پھینکنا تھا تو ویسے ہی پھینک دیتے۔ رامین کے الفاظ بہت سخت تھے، دل میں درد ہوا تھا۔ شاہزین کی نظریں جھکتی جا رہی تھیں، آنسو ٹپ ٹپ فرش پر گر رہے تھے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، استعمال نہیں کیا تھا میں نے، تم بیوی ہو میری۔ اچھا؟ وہ پلٹی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیسی بیوی ہوں میں تمہاری، جس کو بارات کے دن لینے ہی نہیں آئے، جس کے باپ کو فون کر کے طلاق دینے کی بات کی؟ میں مجبور تھا۔ نہیں، تم مجبور نہیں تھے، تم کمزور تھے، تم کائر تھے، اور ایک کائر مرد کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ تم زندگی کے کسی بھی موڑ پر مجھے یوں ہی چھوڑ دو گے، یوں ہی رسوا کرو گے۔ میں جانتی ہوں، تم غلط جانتی ہو، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس وقت امی ہاسپٹل میں تھی، ان کو شدید ہارٹ اٹیک آیا تھا، میں مجبور تھا، اگر میں وہ نہ کرتا تو وہ مر جاتی۔ تو اس لیے تم نے سوچا کہ اپنی ماں کو بچانے کے لیے تم میرے باپ کو مار دو، اپنے نقصان سے بچنے کے لیے تم نے میرا نقصان کر دیا۔ میں نے باپ کھویا ہے، ان کا جنازہ دیکھا ہے، میں اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا تھا۔ میرے ساتھ جہاں رہو گی میں وہاں رہوں گا، میرا گھر وہی ہے جہاں تم ہو۔ وہ ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ پلیز اٹھ جاؤ، میرے ساتھ ایسے مت کرو، میں بھیک مانگ رہا ہوں تم سے محبت کی، ایک موقع کی بھیک۔ خدا را مجھ پر رحم کرو، خدا را مجھ پر یوں ظلم نہ کرو، تمہارا شاہزین مر جائے گا۔ وہ سسکیاں لے کر رو رہا تھا، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، نظریں نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ وہ خاموشی میں اس کی سسکیاں سن رہی تھی، پھر وہ خود بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے تھامتے ہوئے سختی سے پکڑا۔ معافی کا نہیں پتا، مگر تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں، قریشی ولا نہیں جا سکتی۔ اگر مجھے اکیلا رکھنے کا فیصلہ رکھتے ہو تو بات ہو سکتی ہے۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، دروازہ وہ اندر سے بند کر چکی تھی۔ جنگ آج بھی وہی تھی، رامین حیات یا آیت فرین قریشی۔ چننا مشکل تھا مگر وہ چن چکا تھا۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی، ان کے بیچ میں فاصلے تھے، بہت زیادہ فاصلے۔ وہ دونوں الگ الگ کمرے میں سو رہے تھے۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ ہلکے پھلکے اس کے کام کر لیا کرے، مگر وہ نہیں کرتی تھی۔ تو شاہزین کی طرف سے اسے کوئی فورس نہیں تھا، وہ اسے سمجھنے کا، معاف کرنے کا وقت دے رہا تھا۔ شاید وہ وقت ہی چاہتی تھی۔ گھر بہت خوبصورت تھا، مگر رامین نے اس گھر کو اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ وہ گھر میں داخل ہوتا تھا تو اسے رامین کی خوشبو محسوس ہوتی تھی، اسے لگتا تھا وہ اس خوشبو کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جہاں وہ ہوتی تھی وہی گھر تھا، اس کو گھر ہونا چاہیے تھا۔ وہ شاہزین کا دل اعتراف کرتا تھا۔ وہ دور ہوتی تھی مگر پھر بھی اس کے گھر میں رہتی تھی، اس کے لیے کھانا بناتی تھی، اس کے آنے سے پہلے گھر پہنچ جایا کرتی تھی، انتظار کرتی تھی۔ یہ چیزیں وہ تھیں جو وہ درگزر یا نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کمرے میں ساتھ نہیں رہتی تھی مگر اس کے جانے کے بعد اس کے کمرے کا بھی خیال رکھتی تھی، اس کے بکھیرے کو سمیٹتی تھی، اس کی چیزوں کو جگہ پر رکھتی تھی۔ یہ وہ محبت تھی جو بیویاں ظاہر نہیں کرتی مگر نظر آ جاتی ہے۔ وہ خاموشی سے بھی بہت کچھ باور کرواتی تھی، خیال رکھنے کے انداز سے کتنی ہی چیزیں باور ہو جاتی تھیں۔ انداز دل کے احساسات کو لفظ دیتا ہے، اور رامین وہی کر رہی تھی۔ اسے خود بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، بس کر رہی تھی، کیونکہ دل میں چھپی ہوئی محبت، وہ محبت تھی جو نفرت کے باوجود بھی مر نہیں سکتی تھی، وہ جو نفرت کا مکھوٹا پہن چکی تھی۔ کیا وہ شاہزین قریشی سے نفرت کر سکتی تھی؟ وہ سامنے بیٹھی صوفے پر آیت قریشی کی شکل دیکھ رہی تھی۔ کیوں آئی ہیں آپ؟ میرے باپ کے جنازے کے بعد بھی تسلی نہیں ملی آپ کو؟ یا کوئی بدلہ رہ گیا جو مجھ سے لینے آئی ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کی بیٹی کی زندگی آسان کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، مزید مشکل بنانے کی کوشش نہ کریں۔ میں ویسے ہی الجھی ہوئی، بہت پریشان رہتی ہوں، پلیز۔ وہ اٹھنے لگی تو آیت قریشی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوئی ضرورت نہیں اٹھنے کی، میں بس معافی مانگنے آئی۔ وہ ہنس پڑی۔ کیا انداز ہے نا آپ کا، ظلم کر کے کہتی ہیں کہ معافی مانگنے آئی ہیں۔ کیا میرے باپ کو قبر سے اٹھا سکتی ہیں آپ؟ کیا میری رسوائی جو ہوئی عزت واپس لا سکتی ہیں آپ؟ نہیں نا؟ تو آنٹی میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھ سے معافی کی توقعات نہ رکھیں۔ میں نہ آپ کا دل دکھانا چاہتی ہوں، نہ ہی میں آپ کی طرح سازشی عورت ہوں۔ میں بس اپنے شوہر سے انصاف چاہتی ہوں، الگ رہنا، اپنے حقوق حاصل کرنا میرا حق ہے۔ میں نے وہی مانگا ہے آپ کے بیٹے سے۔ میں نے پہلے بھی اسے یہی کہا تھا کہ مجھے کچھ نہ دے، مجھے کوئی رخصتی، کوئی بارات کا انتظار نہیں، مجھے بس خاموشی سے کسی الگ جگہ پر لے کر رکھے۔ میرا باپ بڑے مان سے مجھے اس کے حوالے کر دے گا، مگر اس نے کہا کہ
آپ عزت کے ساتھ مجھے رخصت کروانے آئیں گی؟ خیر، میں نے اس کا اعتبار کیا تھا، وہ اعتبار بہت برے طریقے سے توڑا گیا۔ میں نے معاف کر دیا۔ باپ کی موت معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی۔ آپ کو معافی چاہیے نا؟ میں نے معاف کیا آپ کو کیونکہ میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑا ہے، اور اللہ کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں نا جن سے انسانوں کی سزاؤں کا کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ میں نے معاف کیا۔ آپ کوشش کیجئے کہ میرے سامنے نہ آیا کریں۔ میں آپ کے بیٹے کو آپ سے ملنے سے نہیں روکوں گی، نہ ہی اسے آپ کی طرح بلیک میل کروں گی۔ وہ بیٹا ہے آپ کا، اس پر آپ کی خدمت فرض ہے، لیکن مجھ پر نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ باہم جوڑ چکی تھی۔ میں اپنے والدین کی ذمہ دار تھی۔ آپ قاتل ہیں میرے باپ کی، اور وہ قتل میں معاف نہیں کروں گی۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی، اور آیت قریشی اس لڑکی کی صاف گوئی پر دل تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ انہی کی طرح شفاف تھی، وہ انہی کی طرح اسٹریٹ فارورڈ تھی۔ ان کے لیے یہی ایک بہت بڑی سزا تھی کہ ان کا اکلوتا بیٹا ان سے الگ رہے گا، اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ جانتی تھی اب انہیں معافی شاید کبھی نہ ملے۔ وہ اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ معاف نہیں کروں گی، وہ چھڑواتی ہوئی دور ہوئی۔ میرے نزدیک مت آیا کرو، میں نے منع کیا ہے نا تمہیں۔ کب تک کرو گی ایسا؟ جب تک میرا دل کرے گا تب تک۔ جان سے مارنے کا ارادہ ہے؟ بالکل۔ تمہیں اگر میں مار بھی دوں نا تو کوئی سزا نہیں دے سکتا مجھے۔ تمہیں اجازت، میرا قتل معاف ہے تمہیں۔ میں خود چاہوں گا کہ تم مجھے مار دو۔ جیسے دل کرے ویسے رکھو، تو خاموشی سے رہو نا، کیوں اپنی لائن کراس کرتے ہو؟ وہ آگے بڑھا اور اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھے۔ گردن سے سرکتے ہوئے وہ ہونٹ رخسار تک آئے۔ رخسار چومتے ہوئے آنکھیں ملی۔ لائن نہیں کراس کرتا، بس یاد دلاتا ہوں کہ محبت کرتے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے سے۔ وہ اس لمس پر سہم گئی تھی، چھینپ گئی تھی، نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ میری طرف دیکھو نا، نظریں کیوں چرا رہی؟ پلیز جاؤ نا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دور کرنے لگی تو وہ ہنس پڑا۔ ڈر گئی ہو نا مجھ سے؟ نہیں، مجھے شرم آ رہی ہے، وہ بہت صاف انداز میں بولی، اور وہ مسکرا پڑا۔ کہو تو کچھ اور، پلیز جاؤ نا یہاں سے۔ وہ انگلی ہلا ہلا کر بولی تو وہ ہنستے ہوئے باہر چلا گیا۔ کھانا بنا دیا ہے تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھا بھی لو، یوں مجھے چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ایسا ہی کرتی ہو میرے ساتھ، میرے آنے سے پہلے کھانا کھا لیتی اور بس مجھے کھلانے کے لیے کھڑی رہتی ہو۔ اگر ایسے ہی کرنا ہوتا ہے تو مت کھڑی ہوا کرو، مت انتظار کیا کرو۔ مجھے یوں غیر ضروری ہونے کا احساس کیوں دلاتی ہو؟ تکلیف ہوتی ہے؟ کیا اتنی سزا کافی نہیں ہے کہ اب میرا دل دکھتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے؟ شاہزین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہارے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں؟ میں اتنا برا ہوں؟ تمہاری وجہ سے میرے باپ کا انتقال ہوا۔ تم طلاق لفظ استعمال نہ کرتے تو شاید وہ نہ مرتے، شاید ایسا نہ ہوتا۔ رامین کی سسکیاں گونجی تو وہ جیسے پزل ہو گیا، جسے یاد آ گیا کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ وہ خاموشی کے ساتھ گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ اب وہ اس سے مخاطب نہیں ہوتا تھا، بہت خاموش رہنے لگا تھا۔ سیریس شاہزین کبھی ایسے نہیں رہتا تھا، وہ تو ہنستا ہنساتا رہتا تھا۔ ماں سے ملنے کے لیے وہ چلا جایا کرتا تھا۔ رامین ان کے معاملات میں نہیں بولتی تھی، جیسے اس نے سوچا تھا ویسا ہی کر کے دکھایا تھا، اور وہ بھی آیت قریشی کا تذکرہ اس کے ساتھ نہیں کیا کرتا تھا، پر اسے پتہ چل جایا کرتا تھا کہ آج کل آیت قریشی کی طبیعت ناساز ہے، اور اس کے چہرے پر اب مایوسی ہوتی تھی۔ وہ خود کو شاید سچ میں قاتل تصور کرنے لگا تھا۔ کھانا بھی کم کھاتا تھا، وہ اس کے کھانے پینے پہ نظر رکھتی تھی، اور اب اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ جان چھڑوانے کے لیے کھایا کرتا تھا، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتا تھا۔ وہ اس کے اوپر کھڑی رہتی تھی جب تک وہ کھانا نہ کھا لیتا۔ وہ جاتی نہیں تھی، بے شک وہ اس کے ساتھ نہیں کھاتی تھی، مگر ٹیبل پر بیٹھی رہتی تھی، نظریں ادھر سے ادھر گھماتی، اس کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈالتی ہوئی اس کا خیال رکھتی تھی، بہت رکھتی تھی، بس پیار نہیں کرتی تھی۔ بولتی تھی تو زہر اگلتی تھی، اسی لیے وہ اس سے بات ہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ شاید اب اس کا دل دکھنے لگا تھا، شاید وہ سچ میں خود کو برا سمجھنے لگا تھا۔ شاہزین کمرے میں داخل ہوا تو اس کے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ ٹھٹکا۔ تم یہاں؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ کیوں؟ میں یہاں نہیں ہو سکتی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اگر تمہیں یہ کمرہ چاہیے تو میں چلا جاتا ہوں یہاں سے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامے۔ نہیں، ہم ساتھ کمرہ شیئر کر سکتے ہیں۔ وہ حیرانی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ سچ میں؟ ہاں سچ میں۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا وہ دوسری طرف سو گیا، کروٹ بدلے بنا اس کی طرف دیکھے اور بہت اچھا فاصلہ مینٹین کرتے ہوئے۔ رامین پھیکی سی مسکرائی۔ یہ وہ شاہزین تھا جو اس کے بغیر رہ نہیں پاتا تھا، جو اس کے وجود میں سکون تلاش کرتا تھا۔ رامین نے اسے اتنا ڈرا دیا تھا
کہ وہ اب لائن کراس کرتا ہی نہیں تھا. ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی. ان کے بیچ کا فاصلہ اب اس کو کھلنے لگا تھا. میں خود پہن لوں گا. نہیں میں پہناؤں گی، اور آج کے بعد کوشش کرنا کہ میں ہی پہنایا کروں. وہ اس کی ٹائی ٹھیک کرتی ہوئی بولی تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے گھورنے لگا، جیسے اسے یاد دلا رہا ہو کہ وہ اس کا عادی نہیں. وہ کیوں اس کو تنگ کر رہی ہے؟ اگر عادی نہیں ہو تو عادی بنو. وہ صاف صاف بولی تو وہ جھینپ گیا. اچھا تم چاہتی ہو کہ میں اپنی عادتیں بدلوں؟ بالکل. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہ جانے کیا اسے باور کروا رہی تھی. میں چاہتی ہوں تم اپنی عادتیں بدلو. ایک پھیکی سی مسکراہٹ نے شاہ زین کے چہرے کو چھوا. ہلکی سی امید کی چمک اس کی آنکھوں میں محسوس ہوئی، مگر اس نے لائن کراس نہیں کی. وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ گھر سے دور ہو جائے. وہ گھر لوٹا تو آج کا انداز مختلف تھا. وہ بند سنور کر سامنے کھڑی تھی. وہ ٹھٹکا. آج وہ بے حد حسین لگ رہی تھی. وہ بطور مرد ڈگمگانے کے لیے تیار تھا. شاہ زین نے نظریں چرائیں. حیرت انگیز بات یہ تھی کہ آج رامین صاحبہ نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا. وہ شاہ زین کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا. تم ٹھیک تو ہو نا؟ شاہ زین نے آگے بڑھ کر اس کا ٹیمپریچر چیک کیا تو وہ ہنس پڑی. یہ وہ پہلی ہنسی تھی جو ان کے گھر میں رامین کی گونجی تھی، اور وہ اس ہنسی کو دیکھتا ہوا مبہوت ہو گیا تھا. یہی تو وہ چاہتا تھا. یہی ہنسی، یہی خوبصورتی تو اس نے اپنے گھر میں سوچی تھی. وہ سامنے مسکرا رہی تھی، ہنس رہی تھی، تو اسے اپنا دل پھر سے دھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا، مگر الفاظ نہیں دے پایا تھا وہ، کیونکہ ڈرتا تھا اس سے. کہاں جا رہے ہو؟ اسٹڈی میں. تم سو جاؤ. وہ جو اس کے سامنے بالکل قیامت لگ رہی تھی، آج اس کے ساتھ شاید سو نہیں پاتا. وہ نزدیک آئی، اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالیں. مجھ سے ڈر رہے ہو؟ اپنی بیوی سے؟ جیسے اسے یاد دلا رہی تھی کہ وہ اس کی کیا ہے. میں ڈر گیا ہوں تم سے. تمہیں کھو نہیں سکتا. میں موقع دے رہی ہوں تمہیں. سمجھ نہیں آ رہا؟ اب کیا کر کے دکھاؤں جو تمہیں اندازہ ہوگا کہ میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں؟ وہ شاہ زین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے یاد دلا رہی تھی کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے اور بہت کرتی ہے. میں نے انا اسی دن چھوڑ دی تھی جب تمہیں اپنے سامنے روتے ہوئے دیکھا تھا. میں سب کچھ چھوڑ آئی ہوں اسی دن. بس ناراض تھی، خفا تھی. کیا کروں؟ بیوی کے ساتھ بیٹی بھی تو ہوں نا. شاہ زین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ بہت سختی سے اسے اپنے اندر بھینچ چکا تھا. بہت سخت امتحان لیا ہے تم نے، بہت زیادہ، مگر میں یہ ڈیزرو کرتا تھا. تم سے شکایت نہیں کر رہا، بس بتا رہا ہوں کہ میں مر جاتا. ایسی باتیں مت کرو. وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ چکی تھی. میں کسی اور کو کھونا افورڈ نہیں کر سکتی. تمہیں تو بالکل بھی نہیں. وہ خود بھی رو رہی تھی اور شاہ زین بھی رو رہا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کو دوسرا موقع دینے کے لیے تیار تھے، محبت کے ساتھ گھر کو گھر بنانے کے لیے. اچھا ان تاروں میں کون سا تارا ہوں؟ وہ اپنا اظہار اس پر برقرار رکھے ہوئے رامین کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. تم وہ سب سے زیادہ چمکتا ہوا تارا ہو جو ڈائریکٹ میرے دل میں اترتا ہے، چمکتا ہوا روشنی بکھیرتا. وہ مسکرائی تو شاہ زین نے جھک کر اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھے. میری محبت ہو تم، میرا گھر ہو. میں تم سے مکمل ہوں اور تم مجھ سے. ہم دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں. وہ اترائی. یہ سچ ہے. میں مانتی ہوں، میں جانتی ہوں. وہ ہنس پڑا. بالکل میں بھی مانتا ہوں اور جانتا ہوں. بہت سی آزمائشیں ہیں جن سے ہم گزرے ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ ہم ساتھ ہیں تو یوں ہی کٹ جائے گا سفر، ساتھ چلنے سے. وہ مسکرائی. جواباً شاہ زین بھی مسکرایا. آزمائشیں اور مشکلات تو زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. ان کو سنبھل کر اور سلجھا کر آگے چلنا ہی عقل مندی ہے.